بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ میک ڈونلڈ کا جو بائیک آؤٹ کیا پاکستانیوں نے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ۔ اس پہ کچھ لبرلز کے اعتراضات آ رہے ہیں، ویسے سمجھ میں آتے ہیں ان کے اعتراضات، کیونکہ ان کا رہن سہن، ساری تربیت، معاملات زندگی تقریباً انہی لوگوں کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہے، مگر ایک مذہبی شخصیت کا بھی اس بارے میں اعتراض آیا، اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ مذہبی شخصیت نے کیا سوچ کے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہمیں بائیک آؤٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیٹس سپوز اپنے خیالات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ شرٹ میں نے شاید پولو کی پہنی ہے، اور میں بھی کاپی ہو، یہیں پہ کسی پاکستانی نے بنائی ہو۔ پولو مائٹ بھی پاسبل کہ انہیں کی کوئی کمپنی ہے، اسرائیلیوں کی۔ اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب پیسے میں نے اس کے دیے ہوئے ہیں، میری ذاتی چیز ہے، یہ استعمال کرنا چھوڑوں گا میرا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ ان کو تو اس کے پیسے چلے گئے ہیں۔ جو مزید ان سے نئی چیزیں ہم خریدیں گے، وہ اگر نہ خریدیں تو واقعی نقصان تو ہے نا ان کا، اور اس کی بجائے ہم اپنی پاکستانی پروڈکٹس استعمال کریں، ان کو خریدیں، تو پاکستان کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ۔ اس پہ کیا اعتراض کسی کو ہو سکتا ہے؟ لبرلز کو تو سمجھ میں آتا ہے، چلے ان کو یہاں کی کوالٹی نہیں پسند ہوگی، یہاں کے برانڈس نہیں پسند ہوں گے، سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مذہبی شخصیت جو ہے وہ یہ بیان کیسے دے سکتی ہے جی کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں بائیک آؤٹ کا۔ حالانکہ میں نے اپنے پچھلے 3 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے ان سے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں میں اکثر نماز پڑھتا ہوں اب، اور انہی کی بدولت، انہی کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بڑا آسان سا کر کے انہوں نے دین ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور 99% جو ہے وہ ان کی باتیں دل میں اترتی بھی ہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہیں، مگر یہ اعتراض ان کا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میری علمی حیثیت اتنی تو نہیں کہ میں ان سے سوال کروں کہ آپ نے یہ کس بنا پہ یہ اعتراض کیا ہے جی کہ بائیک آؤٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دشمن ہیں وہ ہمارے اسرائیلی، ان کی چیزیں استعمال کر کے ہم جناب ان کو پیسہ بھیج رہے ہیں، ہمیں بائیک آؤٹ کا فائدہ ہوگا، ان کو نقصان ہوگا، کامن سینس تو یہی کہتی ہے، مگر پتہ نہیں کس بنا پہ انجینئر صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ میری اپنی علمی حیثیت اتنی نہیں کہ میں ان سے سوال کروں، ان کا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے سن رہا ہو تو میں شکر گزار ہوں گا اس کا اگر وہ رہنمائی کر دے میری۔ اور ایک دو اور باتیں تھیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کسی دوسرے مسلک کے علماء اگر کسی آیت کے شان نزول کے بارے میں بات کریں تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اسے مطلقاً نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں شاید اپنی بات ٹھیک طریقے سے سمجھا نہ سکوں، دنیا دار بندہ ہوں، دین کی اتنی فہم نہیں مجھے، اور ایک موقع پہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہر دفعہ شان نزول دیکھنا کسی آیت کا ضروری نہیں، یہ انجینئر صاحب کا موقف ہے۔ اور دوسری جگہ جب یہ وائرل ہوئیں آئی تھنک سورۃ توبہ کی آیات، جن کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس اسلحہ کم ہے، آپ کے پاس افرادی قوت کم ہے، آپ بس اپنے گھروں سے نکل آئیں اللہ کے نام پہ جہاد کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اس پہ انجینئر صاحب نے شان نزول کا فتویٰ ڈال دیا کہ یہ تو اصحاب کے لیے تھی آیت، کافروں کے خلاف نکلنے کے لیے۔ یہ بات ایک مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک اعتراض والی بات مجھے کھٹک رہی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب جیسی ہستی یہ بات کیسے کر سکتی ہے
ایک اعتراض والی بات کہ جی بائک آؤٹ کرنے کا کوئی ہمارا مسلمانوں کا فائدہ نہیں اور ان کا نقصان نہیں. دوسرا یہ شان نزول والی بات، دو جگہ پہ الگ موقف کیسے ہو سکتا ہے مرزا صاحب کا. بس یہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے مرزا صاحب کا تو کائنڈلی میری اصلاح فرما دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.